ان کو نوکریاں ڈھونڈنی پڑ جائیں گی، کیا ہوگا؟ یہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے ایسے کر کے نا کہ کوئی آ نہیں رہا، کدھر گئے؟ صرف فریج ختم کرنے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ سر صحابہ کہف، سورہ کہف، صحابہ کہف ایک غار میں تھے، ایسے ہی کچھ دیر کے لیے سوئے، ان کے مطابق ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جب وہ میرے اللہ نے ان کو جگایا نا کہ اٹھ جو بھائی اٹھو، تو انہوں نے کہا یا اللہ ابھی تو اونگ آئی تھی، ابھی تو سوئے تھے، ابھی تو آنکھ لگی تھی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ نے کہا چلو ذرا باہر ہوتے ہو کیا ہو نا، پتہ لگے تھا نا۔ اب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں بھوک لگی ہے، تو کہا اپنے میں سے کسی ایک کو باہر بھیجو، الال مدینہ، شہر کی طرف بھیجو، اور اس سے جو اس کے پاس سکے وہ ہیں، جو بھی کرنسی آپ کے پاس ہے وہ کرنسی دے کے بھیجو، وہ سکے دے کے بھیجو، اور اس سے کہو کہ یہ آپ کے لیے بازار سے جائے اور کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آئے۔ تو وہاں پہ اللہ نے ان سے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ازکا طعامًا، عمدہ اور تر و تازہ ویک سوچ کے لے کے آئے، تر و تازہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں پہنچ گیا ہوں ادھر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کسی کے گھر میں مہمان آ جائیں تو ہم اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی گھر میں ملازم کو کہتے ہیں اے پھڑ 2000 5000 دا نوٹ تے کتنے جانا پہلو؟ جا گوشت لیا نا، یہ تو بہت گھٹ ہے، یہ بھی نہیں، فروٹ والے بھی بہت گھٹ بوتل لیا سب تو پہلے، ہاں اس تو بھی پہلے سیدھا ہم بھیجتے ہیں بیکری پہ، کیک لیا، کیک لے کے آ، نمکو لے کے آ، بسکٹس لے کے آ، کوئی مٹھائی لے کے آ، کوئی فروٹ کیک، کچھ نہ کچھ، پہلے تو ادھر پیٹیز لے آ، سب سے اب تو ایزی ٹو ایکسیس ہے، اور سینڈوچ لے آ، سینڈوچ لے جلدی لے، یعنی اس طرح کی چیزیں لاؤ اور ٹیبل بھر دو اس کے آگے، بھر دو، اور اس کے ساتھ چائے بھی رکھ دو، چائے، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں اس آیت کے مطابق ٹھیک ہے؟ تر و تازہ، اگر تازہ ان میں سے کوئی ایک بھی تر و تازہ نہیں ہے، گرم کیا اور تر و تازہ لے کر آؤ، گرم کر کے آتی ہیں چیزیں اور بنی ہوتی ہیں، پتہ نہیں پورا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا قرآن، اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے اس میں کہ سورہ رحمان آیت نمبر 11 اور 12 والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والحب کا معنی ہے اور بھوسا والا اناج، جس میں بھوسا یعنی فائبر ہو۔ آج ہم نے اپنی غذا سے فائبر نکال دیا، سوجی نکل گئی گندم میں سے، آٹا سوجی نکل گئی علیحدہ بک رہی ہے، میدا نکل گیا الگ ملے، چوکر نکل گیا، اول تو اب چکیاں ہی وہ آ گئی ہیں جس میں سے یعنی کوئی چھان یعنی چوکر، وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، اتنا باریک کر کے آ جاتا رہا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس میں فائبر ہی نہ ہو وہ خوراک کیسی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے والحب بھوسا والا اناج، اگر یہ چوکر بیچ میں سے نکل گیا، فائبر نکل گیا تو قبض ہو رہی ہے، بڑی میدا خراب ہو رہا ہے، آنتوں میں السر ہو رہا ہے، السریٹو کولائٹس ہو رہا ہے، آپ کے میدے کی ایک بہت بڑی، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے میدے کا ایشو ہے چھوٹا سا، وہ بھائی میدے کا ایشو 2-4 دن، ہفتہ 15 دن 20 دن 1 مہینے تک ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو میدے کی اصل بیماری جو ایچ پیلوری ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سر ٹیومر ہو کے میں نے آپریشن کروایا، وہ اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ایچ پیلوری کیا ہوتی ہے، ہیلیکوبیکٹر پیلوری پورا نام ہے اس کا۔ WHO کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب کے قریب آبادی ہے، اور 8 ارب میں سر 5 ارب آپ کی دنیا میں ایچ پیلوری کے پیشنٹ شکار ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی تعداد اور کوئی نہیں۔ مجھے یہ بتائیے صرف یہ آٹے جی کہ اگر سیلاب آ جائے اور آپ کی دنیا میں سے 5 ارب انسان جو ہے وہ اس پانی میں یہاں تک پہنچ گئے ہوں، تو کیا اب بھی میں نہ کہوں کہ بیک ٹو نیچر؟ کہنا چاہیے، میرا پروجیکٹ ہے بیک ٹو نیچر، اور تھیم ہے کہ نیچر یور فیوچر، میرا نہیں ہے، ہم تو ہماری عورتیں ہی نہیں مانیں گی، نیچر یور فیوچر، روڈ میپ فار لائف اللہز ہیلتھ سسٹم اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ، میرا پروجیکٹ یہ۔ عورتیں مانیں گی کیسے نہیں مانیں گی سر مانیں گی، صرف آپ یہ فری ہینڈ دے دیں۔ آج کی عورت ہر فنکشن کے اوپر نئے کپڑے پہننا چاہتی ہے،
نئی جولری نئی میچنگ سب کچھ چاہتی ہے نا, اس کو ذرا فری ہینڈ دے دیں. اسے کہیں جی فریج بیچو, اس کے اوپر جو بل آتا ہے جتنا خرچہ آتا ہے ہم اتنا ہی بل دیں گے تمہیں, ہم اتنے ہی پیسے دیں گے, تم وہ پیسے ہمارے سے لے لو, تم جو مرضی کرو اس سے, لیکن تم عمدہ اور تر و تازہ پکانا شروع کر دو. یقین کریں آپ کے گھروں سے بیماریاں نہ نکلیں تو پھر کہنا. میرے سمیت آپ کے جتنے ڈاکٹرز, طبیب, حکیم, ہومیوپیتھ, ایکوپنکچرسٹ, نیچرلسٹ یا آپ کے ڈائٹیشنز, آپ کے ڈینٹسٹ جتنے بھی ہیں سر, یہ پتہ کیا کریں گے, ان کو نوکریاں ڈھونڈنی پڑ جائیں گی. کیا ہوگا, یہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے ایسے کر کے نا کہ کوئی آ نہیں رہا, کدھر گئے. فریج ختم کرنے سے آپ کہہ رہے ہیں سر, اوون اور فریج ہم ٹوٹل جو بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا شروع سے لے کے, مطلب وہ ساری چیزوں کو ہم سیدھا کر لیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے قرآن کے اتنے قریب کر دیا ہے کہ آپ کی باتوں سے جو میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم جو کھانا رکھتے ہیں اپنے لیے سنبھال کے, اس پہ تو اللہ بڑا غضبناک ہوا تھا جب من و سلوہ اترتا تھا, انہوں نے سنبھالنا رکھنا شروع کر دیا تھا. حالانکہ اللہ نے کہا تھا کہ جو آ رہا ہے وہی رکھو, اس کو سنبھالو مت, اور ہم نے سنبھالنا شروع کر دیا. اچھا ایک نا یہ دیکھیں کیا خوبصورت انداز سے مجھے آپ ایسا قرآن کے قریب لے کے آئے کہ مائنڈ اس طرف گیا. سر میں اور کرتا ہوں کہ ہم اس لیے فریج میں رکھ رہے ہیں, ہم اسی چیز کو اللہ کو غضبناک کر رہے ہیں. یس, میں آپ کو ایک اور قریب کرتا ہوں, ایک اور انداز سے قریب کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں سیکھ رہا ہوں, یقین کریں. رب العالمین ہے, ہاں, تمام جہانوں کا رب. بالکل. اس کے بعد آ گیا رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہمارے نبی. ایسی اس کے بعد ذکر العالمین, تمام جہانوں میں سب سے زیادہ ذکر کی جانے والی بالکل کتاب, وہ پتہ کون سی ہے, وہ قرآن ہے. اچھا, یہ قرآن جو ہے نا, اس کا جو لفظ پہلا ہے اقرا, اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھ. ہمیں تو یہی مولویوں نے بتایا. نہیں پڑھو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر آپ فیصلہ بھی آپ کے پاس ہے, یا یہ پبلک کے پاس ہے, یہ کمنٹس کرے گی آپ کو, یا آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس جو فیصلہ ابھی نکلے گا نا, آپ نے مجھے ابھی بتانا ہے کہ یہ لفظ پڑھ تھا یا جو میں بتانے لگا ہوں وہ تھا. اقرا 4 الفاظ کا مجموعہ ہے, الف قاف رے الف, ایک را, ایسی ہے نا, ایک را. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک را, پہلا لفظ اللہ, کاف قرآن, رے رسول, الف انسان. کچھ چیزیں سیدھی ہونے لگی ہیں اب آپ کی, ٹھیک. اب اس کو سیکونس کر لیتے ہیں. الف اللہ تعالیٰ نے, کاف قرآن مجید, رے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے الف انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا. سر دس از دا اقرا, دس از دا ہول اسلام.